السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے چند احباب کے مطالبے پر القرۃ الراشدہ ثالث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کی عبارت میں پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا، اور نہ ترجمہ مقصود ہے اور نہ صرف عربی عبارت پڑھنا مقصود ہے، بلکہ پڑھی گئی عبارت پر کچھ لغوی، صرفی اور نحوی بحث یہ مقصود ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو توجہ سے سنیں گے، اور خاص طور سے جو مدرسے میں پڑھ رہے طلباء اور پڑھا رہے اساتذہ، اگر وہ ہماری باتوں کو مفید سمجھیں تو آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے متعلقین کو بھیجنے کی اور ان کو ارسال کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحیات فی مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہا ہوا ذا قد اسفر النہار والناس راجعون من المسجد النبوي في سكينة ووقار، ولكن في خفة ونشاط، وهنا دكان يفتح في السوق، وهنالك سكة تمشي في الحق، وهذا بستان من نخيل يسقى، وذلك أجير يشتغل في حائط على أجرة يأخذها في المساء، قد اندفعوا إلى أشغالهم بما سمعوا من فضيلة كسب الحلال وطلب مرضات الله بالمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ترجمہ ہر ایک کو یاد ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ با حرف جار، اسم مضاف، اللہ مضاف الیہ غلط، اللہ موصوف، الرحمن۔ عام طور سے جو الرحمن کی ترکیب کی جاتی ہے وہ یوں کی جاتی ہے: الرحمن صفت اول اور الرحیم صفت ثانی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ الرحمن یہ اسماء مشتقہ میں سے ایک ہے، اور الرحیم بھی اسماء مشتقات میں سے ہے، اور جو اسماء مشتقہ ہوا کرتے ہیں وہ عامل ہوا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ضرب فاعل چاہیے اور مفعول چاہیے کیونکہ یہ متعدی ہے، اسی طرح ضرب کو ضارب بنا دیں، فاعل چاہیے اور مفعول چاہیے۔ یہ ضارب جو ہے یہ مشتق ہے، اسم فاعل ہے۔ مضروب کو نائب فاعل چاہیے۔ سیم بعین ہی اسی طرح جو صفت مشبہ ہوا کرتا ہے اس کو بھی فاعل چاہیے۔ اس کو صرف اس لیے فاعل چاہیے کیونکہ صفت مشبہ لازم ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر الرحمن جو ہے یہ بھی لازم ہے اور الرحیم بھی لازم ہے، چنانچہ الرحمن کو بھی فاعل چاہیے، اس میں ہوا ضمیر جو لوٹ رہی اللہ کی طرف، اور الرحیم میں بھی ہوا ضمیر جو لوٹ رہی اللہ کی طرف،
یہ ضمیر الرحمن کی صفت ہے اور الرحیم کی صفت ہے۔ چنانچہ ہم ڈائریکٹ اگر ترکیب عام طور سے یہی کی جاتی ہے، باہر فجار اسم مضاف، اللہ موصوف، الرحمن صفت اول اور رحیم صفت ثانی، یہ ترکیب بالکل عام ترکیب ہے، لیکن حقیقی جو ترکیب ہے وہ یہ ہے، اللہ موصوف، الرحمن اس کو آپ مبالغہ مانیں اور اس میں ہوا ضمیر الرحمن کا فاعل، پھر الرحمن مبالغہ اپنے فاعل سے ملنے کے بعد جو ضمیر ہے فاعل ملنے کے بعد یہ صفت اول، اور الرحیم یہ صفت مشبہ اپنے ہوا ضمیر سے مل کر کے فاعل جو ہوا ضمیر فاعل ہے ملنے کے بعد پھر یہ اللہ کی صفت ثانی۔ اچھا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ میں جو اسم میں الف ہٹا دیا جاتا ہے، الف لکھا نہیں جاتا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولاً تو تعلیل ہوئی ہے سما یسمو سمون، بعض لوگوں نے جو اسم کو جو مانا ہے اسم وہ جو سما یسمو سمون سے مانا ہے، اور بعض لوگوں نے وسما یسم سیمتن سے مانا ہے۔ جن لوگوں نے سما یسمو سمون کہا ہے، سما یسمو سمون، تو انہوں نے یہ کہا کہ آخر سے واو کو حذف کر دیا گیا اور اس واو محذوف کے بدلے میں شروع میں الف بڑھا دیا گیا، اسم ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ سما یسم سمون سے نہیں بلکہ وسما یسم سیمتن سے ہے، انہوں نے قاعدہ نمبر 2 کے تحت جس میں یہ کہا جاتا ہے جو واو علامت مضارع مفتوح کسرائن کے درمیان کے بعد واقع اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، قاعدہ نمبر 1 ہے، تو وسما یسیمو اس میں واو کو حذف کر دیا گیا۔ لیکن جب اسی مثالے کو جب مصدر لے جائیں گے آپ تو مصدر کا قاعدہ یہ ہے کہ جو مثال واو فاعلن کے وزن پر ہو اور فعل مضارع میں اس کی تعلیل ہو چکی ہو تو اس کے واو کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں آخر میں گولتا بڑھا دیا جاتا، سیمتن ہو گیا۔ پھر یہاں پر گولتا کو ہٹا دیا گیا، پھر شروع میں جو ہے چنانچہ سیمتن ہو گیا، پھر اس کے بدلے میں شروع میں الف بڑھا دیا گولتا ہٹا کر کے۔ تو اس تعلیل کو لوگوں نے زیادہ راجح قرار نہیں دیا ہے بلکہ مرجوح قرار دیا ہے، اور وہ سما یسم سمون اس تعلیل کو اور اس مطلب اس قاعدے کو زیادہ لوگوں نے پسند کیا ہے، کیونکہ سما یسم سمون کے معنی بلند ہونے کے آتے ہیں اور وسما یسم سمتن کے معنی پہچان ہونے کے آتے ہیں، جس کے سمتن کے معنی اصل تل کے آتے ہیں، تل کے پہچان کے آتے ہیں، کسی کے بدن میں تل ہو تو اس کو سما کہا جاتا ہے، پہچان کے کہا جاتا ہے۔ تو اسم کو اسم اسی بنیاد پر کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی خاص پہچان کی بنیاد پر اپنی دونوں قسموں سے فائق ہے، ممیز ہے۔ برکف اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بسم اللہ میں الف لکھا کیوں نہیں گیا؟ تو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے نام سے پہلے کچھ بھی آوے، چنانچہ الف کو حذف کر دیا گیا۔ تو بسم اللہ الف کو نہیں پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ، بسم اللہ الف کو ہٹا دیا گیا، یعنی الف بھی گوارا نہیں ہے پروردگار کو۔ اسی بنیاد پر جب آپ تعلیل کریں گے، یہ جب آپ اس کی ترکیب کریں گے اور اس کو ملائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باہر فجار اسم مضاف، اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، اللہ موصوف صفت اول صفت ثانی سے ملنے کے بعد اسم کا مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے ملنے کے بعد با کا مجرور، جار اپنے مجرور سے ملنے کے بعد متعلق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے متعلق کس کو مانا جائے گا؟